الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطيعوه تهتدوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں دو نعمتیں ایسی عطا فرما رکھی ہیں کہ ازل سے ابد تک اس کائنات میں اس کی مثال، اس کی نظیر نہیں ملتی. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے جب تک رہے گی ان نعمتوں کی مثال اور نظیر نہیں ملتی. ایک اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اور دوسرا سراپا ہے قرآن محمد الرسول اللہ ہے اور ان کی زندگی ہے. ہمارے پاس دنیا کی یہ وہ دو نعمتیں ہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی قیمت کوئی نہیں. ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا سراپا قرآن، مجسمہ قرآن، قرآن کی زندگی، قرآن کی تصویر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو روشن کرنیں ہیں. جب تک زندگی میں یہ سامنے ہوگی یہ انسان منزل کی طرف رواں دواں رہے گا اور زندگی کے الجھنوں سے اس کا دامن محفوظ رہے گا. اور جہاں ان دو نعمتوں کی ناقدری شروع کی ہے یہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو جائے. آج اطراف عالم میں جس پر ساری دنیا متفق نظر آتی ہے کہ آج ساری دنیا میں فساد ہی فساد ہے. دنیا آج فساد زدہ ہو چکی ہے. اگر دیکھا جائے تو میرے عزیزو یہی وہ دو نعمتیں ہیں جو انسانوں نے اپنی زندگی میں بھلا رکھی. معاملہ امیر کی کوٹھی کا ہو یا غریب کی جھونپڑی کا ہو، جہاں سے یہ دو نعمتیں نکلی ہیں وہاں پیچھے فساد رہ گیا ہے، وہاں فساد ہی فساد ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں تھی انسانیت کے لیے، کلام اللہ اور محمد الرسول اللہ کی خوبصورت زندگی. دنیا کے جتنے نظام ہیں انسانوں نے خود بنائے ہیں. انسان خود کوتاہیوں کا، کمزوریوں کا مجموعہ ہے. تو اس کا بنایا ہوا نظام بھی نامکمل، ناقص ہے، کمزوریوں سے بھرپور ہے. لیکن قرآن کی شکل میں جو زندگی کا نظام آیا ہے اور محمد الرسول اللہ نے جو اس کی عملی زندگی اور تصویر دکھائی ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، وہ ایسی ذات کا ہے اور ایسی ذات کی طرف سے ہے جو خود با کمال ہے. تو اس کا نظام زندگی بھی تمام خوبیوں سے مزین اور آراستہ ہے. انسانوں کے بنائے نظام میں تو سب سے بڑی خامی ہے کہ وہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے. اسے دیکھ لو تو اس کا نظام دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا. قرآن کی شکل میں محمد رسول اللہ کی خوبصورت زندگی کی شکل میں جو زندگی کا نظام ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس نظام کو دیکھنا ہے تو اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ لو. اس کی عظمت، اس کی شان دیکھنی ہے تو اللہ کی ذات، اللہ کی عظمت کو دیکھ لو. یہ ایک نظام زندگی ہے جسے محمد رسول اللہ نے عملاً کر کے دکھایا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خوبصورت نام قرآن نے اسوہ حسنہ، خوبصورت نمونہ. اس سے زیادہ خوبصورت زندگی کا تصور اور نمونہ ہو ہی نہیں سکتا انسانیت کے لیے. اس سے زیادہ خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ کی زندگی کا ایک پہلو تو وہ ہے جس کا تعلق انفرادی زندگی اور شخصیت کی تعمیر سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق انسان کے اجتماعی معاشرے اور سوسائٹی سے ہے. اجتماعی لحاظ سے جس چیز نے آپ کا سب سے زیادہ آپ کی تعلیمات میں اہتمام ملتا ہے وہ ملتا ہے اجتماعیت پر، اکٹھے رہنا، باہم اتفاق سے رہنا، اجتماعیت برقرار رکھنا، مل جل کے رہنا. اسلام کی بہت ساری عبادات بھی ایسی ہیں جس میں اس اجتماعیت کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے.
یوں تو نماز اکیلی بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تعلیم یہ دی کہ جو جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوگا اس کی نماز 27 گنا بڑھ جائے گی۔ یوں تو کوئی شخص گھر کے کسی خانے کے اندر بھی، راستے کے کسی حصے کے اندر بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ترغیب دیے کہ اللہ کے گھر میں مسجد میں اہتمام کرو، اور پھر اس سے بڑھ کر آگے ترغیب دی کہ جمعے کے دن پورے علاقے کے لوگ مسلمان وہاں اکٹھے ہوں۔ پھر سال میں 2 عیدیں رکھی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب تک تو مسلمانوں میں یہی 2 عیدیں چلی آتی رہی، جس میں مسلمانوں کی اجتماعیت رہی ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب کا ہر مسلمان ان 2 عیدوں میں اکٹھا ہوا کرتا تھا۔ کوئی افتراق نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں، کوئی انتشار نہیں، کہ اجتماعیت برقرار رہے۔ مسجد سے آگے بڑھ کر جمعے کی نماز، جمعے سے بڑھ کر عید کی نماز، اجتماعیت برقرار رہے۔ سب سے بڑھ کر جس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی زندگی میں جس کا اہتمام فرمایا وہ اجتماعیت کی برقرار رکھنے کا ہے، اجتماعیت برقرار رکھنا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، فرمایا جو فرقہ واریت میں فرقہ پرستی کے فروغ دیتا ہے اس کی مذمت فرمائی۔ تعلیم کیا دی؟ اجتماعیت برقرار رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس شخص میں اخلاص ہے اور مسلمانوں کی ہمدردی کا جذبہ ہے اور اجتماعیت پسندی ہے، 3 خوبیاں ہیں۔ اخلاص ہے، مسلمانوں کی ہمدردی دل میں رکھتا ہے، اجتماعیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تفرقہ بازی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ فرمایا جس میں یہ خوبیاں ہیں، جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں تمام مسلمانوں کی خیرخواہی شامل ہوتی ہے، اللہ اس کو سب کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ وہ تنہا اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں گزار رہا، وہ پوری امت کے لیے زندگی گزار رہا، مخلص ہے، مسلمانوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہے، اور اس کے دل میں اجتماعیت ہے، اور رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر مسلمانوں کے تقسیم کرنے کا قائل نہیں۔ مسلمانوں میں یہ اجتماعیت برقرار رکھتا ہے، جس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دیا۔ بدقسمتی ہے میرے عزیزو، آج امت اسی دولت سے سب سے زیادہ محروم ہو چکی ہے، اجتماعیت۔ خود غرضی اور خود پسندی، خود غرضی اور خود پسندی اجتماعیت کے لیے زہر قاتل ہے۔ جہاں کوئی قوم کا فرد خود غرض ہوگا، بلکہ قوم کیا کسی گھر میں خود غرض اکٹھے ہو جائیں تو آپس میں دستے گریبان نظر آئیں گے، آپ کو آپس میں دستے گریبان نظر آئیں گے۔ ایک باپ کے 5 بیٹے خود غرضی میں مبتلا ہو جائیں، عدالتوں میں دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ خود غرضی اور خود پسندی کہ اپنے آپ کو بالاتر سمجھنا، بہتر سمجھنا، یہ اجتماعیت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی تعلیم دی ہے وہ کیا دی ہے؟ تواضع اور ایثار، تواضع اور ایثار۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اخلاقی زندگی کا خلاصہ 3 خوبیاں ہیں، پوری اخلاقی زندگی کا خلاصہ 3 خوبیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صل من قطعک واعف عن من ظلمک واعطِ من حرمک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے۔ یہ متکبر شخص نہیں کر سکتا، یہ خود پسندی کا مریض نہیں کر سکتا، یہ متواضع شخص کر سکتا۔ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے، اور جو تیرے ساتھ زیادتی بھی کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو تیرا حق ادا نہ کرے آگے بڑھ کے تو اس کا حق ادا کر دے۔ ارے میرے عزیزو، اخلاق والی نبی کی امت اگر جس دولت سے محروم ہے تو آج وہ اسی اخلاق سے محروم ہے۔ جس نبی کے ہم نام لیوا ہے انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کی بلندیوں پر فائز،
اور میری بد اخلاقی کا نتیجہ یہ کہ جو میرے ساتھ رہتا ہے نفرتی کرتا ہے، دوری رہتا ہے. ایسی بد اخلاقی کے کانٹے ہیں. اخلاق ایک ایسی چیز تھی، تواضع اور ایثار، اس سے اجتماعیت برقرار رہتی تھی. قطع کا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یہ حضرت میرا بھائی ہے، ہمیشہ میرے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے، میرا جی چاہتا ہے اب میں بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالوں. اب فرمانے لگے بیٹے وہ کانٹے ڈالے گا تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو. اب تو اینٹ کا جواب پتھر سے ہے، بات کا جواب گالی سے ہے. صل من قطعک، جو توڑے تم جوڑ لو. واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے معاف کر دو. علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت کے یہاں ایک شخص آیا اور اپنی دیہات کی کینچی لے کے آیا تحفے میں. حضرت بیٹھے ہوئے تھے، نظریں جھکا کر آپ نے وہ ہدیہ قبول کر لیا اور ساتھ بچے سے فرمایا بیٹے کیا یہ اچھا ہوتا تم کینچی کے بجائے سوئی لے کے آتے، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں، ہمارا کام تو جوڑنا ہے. بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو میرے نبی کی امت کو جوڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. بڑی بد نصیبی ہے کہ مسلمان فرقہ پرستی کو فروغ دے رہا ہے، وطنیت عصبیت کو فروغ دے رہا ہے تاکہ مسلمانوں میں اور تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے. یہ بڑا بد نصیب ہے. ارے میرے عزیزو، اپنی نبی کی زندگی کا یہ خوبصورت تصور، اس کے تذکرے کرنے کی ضرورت ہے. فرقہ پرستی سے اپنے آپ کو بچائی. آج دنیا میں میرے نبی کے نام پر فرقہ پرستی کو فروغ دینے کی بڑی محنت ہے، بلکہ کفرستان کے اندر بھی اسے فروغ دیا جا رہا ہے. بے دین سے بے دین آدمی بھی فرقہ پرستی میں آگے ہے. لیکن اللہ کے حبیب کی یہ خوبصورت زندگی، اس کا تصور آپ کو کہیں نہیں ملے. ذرائع ابلاغ، ہاں اس کے راستے میں رکاوٹیں ضرور ہیں. اسلام دشمنی پر مبنی ضابطے اور قانون ضرور بن رہے ہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی کا یہ تذکرے، اس کا رواج، اس کی اشاعت، اس کے راستے روکے جا رہے ہیں. صل من قطعک، یہ خوبصورت زندگی ہے. صل من قطعک، جو توڑے تم اسے جوڑو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں آئے اور اسی مبارک مہینے کے اندر دنیا سے گئے. تو اگر مسلمان تجدید عہد کرے اپنی نبی سے وفا کی اور عہد کرے کہ اپنی نبی کے یہ خوبصورت اخلاق زندہ کرنے ہیں، تو یہ ٹوٹی امت گروہوں میں جماعتوں میں عصبیت میں فرقوں میں ٹوٹی اور تقسیم امت اکٹھی ہو سکتی ہے. ایک اللہ کے حبیب کی پیاری زندگی ایسی ہے جو امت کو پھر اجتماعیت میں اور اتفاق اور اتحاد کے خوبصورت لڑی میں پرو سکتی ہے. زندگی ایسی ہے جیسے کاغذ کے ٹکڑوں کے سائز مختلف ہیں، لیکن گوند میں یہ طاقت ہے کہ ان کاغذ کے سارے ٹکڑوں کو ایک کاغذ بنا دے. انسانوں کے مزاج مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اخلاق میں یہ طاقت موجود ہے کہ سب کو ایک امت بنا دے، ایک قوم بنا دے، محبت کے پیرائے میں سب کو اکٹھا کر دے. صل من قطعک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری اخلاقی زندگی کا خلاصہ یہ 3 خوبیاں ہیں. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی شخص زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار دے اور زندگی کا ہر دن روزے سے گزار دے، جو مرتبہ اسے اللہ کے ہاں ملے گا اچھے اخلاق والا بھی اسی مرتبے پہ ہوگا. اس لیے کہ میرے نبی کے اخلاق سے میرے نبی کی امت اکٹھی ہوتی ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اجتماعیت وجود میں آتی ہے، اتفاق اور اتحاد کے پھول کھلتے ہیں. فرمایا کوئی ساری زندگی عبادت میں گزار دے، رات تہجد میں گزرے، دن روزے میں گزرے، جو مرتبہ اسے ملے گا وہ اچھے اخلاق والے کو ملے گا. احبکم الی احسنکم خلقا. اور فرمایا تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے احبکم الی احسنکم خلقا، جس کے اخلاق سب سے بڑھیا ہے، جس کے اخلاق بڑھیا ہے. صل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطِ من حرمک. جو توڑے تم جوڑ لو اللہ کی خاطر، جو زیادتی کرے اللہ کے لیے معاف کر دو، اور جو تمہارا حق ادا نہ کرے
آگے بڑھ کے حق ادا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارا سبق دے گئے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہمیشہ حقوق ادا کرنے کی فکر کرو، لینے کی فکر نہ کرو۔ دو گے تو سب کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اگر لینے کی فکر کرو گے کسی کو نہیں ملیں گے۔ دینے کا مزاج بنا کر گئے، ہر شخص کو یہ احساس اور فکر ہو کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میرے اوپر کس کی حقوق ہیں، وہ ادائیگی کے لیے آگے بڑھے، معاشرے میں سب کے حقوق مل جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کا مزاج بنا گئے۔ اللہ رب العزت ہم نے اپنے نبی کی سچی محبت، عظمت بھی دے اور کامل اتباع اور اطاعت بھی نصیب فرما دے۔